السلام علیکم ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بخیریت ہوں گے۔ آج کا ہمارا قصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جناب حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے کہ کون تھے حضرت جبریل علیہ السلام، کیا ان کا رتبہ تھا، کیا ان کی رفتار اسپیڈ تھی، کیا ان کی اللہ نے طاقت رکھی تھی۔ تو ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا، ملائکہ کا سردار بنایا تھا، سردار ملائکہ ہیں وہ، اور ان کا کام اللہ پاک کی طرف سے وحی لے کے نبیوں تک آنا تھا۔ اور بھی ان کے ذمہ بہت کام ہیں اللہ نے جو ان کو سونپے ہیں، لیکن ان کا اہم کام تھا جو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبیوں تک آنا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، اور لاسٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ سلسلہ وحی کا ختم ہو گیا تھا۔ ویسے اگر بات کی جائے طاقت کی، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو ان گنت طاقت دی، بہت طاقت دی ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کیوں خاص ہیں، کیوں اللہ کو محبوب ہیں، اس کا بھی ایک الگ ریزن ہے۔ اللہ پاک نے اتنا محبوب بنایا ہے ان کو۔ سب سے پہلے تو خاص ان کو یہ بناتا ہے کہ اللہ اور نبیوں کو جوڑنے کے لیے جو اہم کڑی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبریل اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے ایسے مذاق میں پوچھ لیا کہ اچھا جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری اسپیڈ کتنی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کیا کہ تم بہت زیادہ اسپیڈ سے آئے ہو؟ تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا کہ میری اسپیڈ کتنی ہے، کتنی رفتار سے آتا ہوں، لیکن میں اکثر جب بھی ایسے 3 واقعے ہوئے ہیں کہ میں بہت زیادہ حد سے زیادہ اسپیڈ میں آیا ہوں۔ اول تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جب بہت زیادہ اسپیڈ سے آیا تھا جب اللہ پاک حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جب جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا نا، تو اللہ پاک نے مجھ سے حکم دیا تھا کہ اے جبریل، میرے خلیل، میرے دوست کو آگ میں ڈالا جائے اس سے پہلے تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اسے اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لو اور آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ تو تب میں اللہ کے رسول اپنی سب سے حد سے زیادہ اسپیڈ میں، رفتار میں آیا تھا، اور اس کے بعد میں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لیا تھا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا نار کونی وردن سلام علی ابراہیم، اے آگ میری، اللہ نے بولا تھا آگ سے کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور گلے گلزار بن جا۔ تو وہ ایک وقت تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام بہت اسپیڈ میں آئے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول دوسرا وقت ایسا آیا تھا جب جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو جب کنویں کے اندر گرا رہے تھے، پھینکنے والے تھے، تو تب اللہ نے حکم دیا تھا کہ جبریل علیہ السلام جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا بندہ یوسف نیچے گرے اور چوٹ لگے تم اسے سہارا دو۔ تو تب اللہ کے رسول میں بہت زیادہ حد سے زیادہ اسپیڈ میں آیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کنویں میں گرا دیا تھا تو ان کے کنویں کے تلے کے اندر لگنے سے پہلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پروں میں سے ڈانپ لیا تھا۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حادثہ جب ہوا تھا جب آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اور جیسے ہی آپ کے دانت مبارک سے خون مبارک نکل کر زمین پر گرنے لگا تھا، تو تب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جبریل جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دانت سے گرے اور زمین پر گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میرے حبیب کا خون جو دانت سے گر رہا ہے وہ زمین پر گرے، یا تو زمین سب جگانا چھوڑ دے گی، یا اے جبریل میں قیامت نازل کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول میں اس وقت بہت زیادہ اسپیڈ سے آیا تھا، اور آپ کے خون مبارک، تب اللہ کے رسول میں آپ کے خون مبارک کو ہوا میں اچھال دیا تھا۔ اور ایسا بہت سارے مرتبے ہیں، ایسے بہت سارے واقعہ ہیں، جیسے جو حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ بہت سارے انبیاء کے بھی ہیں۔ اللہ نے حضرت جبریل کو اتنی طاقت دی تھی، قوم احاد جیسی جو قومیں آئی تھی، اتنی خطرناک قومیں تھی، قوم لوط تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان میں بھی پلٹا تھا۔ اللہ پاک نے اتنی زیادہ طاقت دی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ کے رسول اکثر بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو ایک صحابہ کی شکل لے کے آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ گھر پہ تھی، تو وہ صحابی کا شکل لے کے آئے جبریل علیہ السلام، تو بولے کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو جناب سیدنا بی بی فاطمہ نے کہا کہ ابا تو نہیں ہیں، باہر ہیں۔ تو اچھا کیا جب آئیں تو بولنا کہ ان کے تاؤ آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بتا دیا، تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ جبریل تھے۔
تو اللہ کے رسول نے بولا کہ اچھا اب آنے دو، میں پوچھتا ہوں کہ تاؤ کیسے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے آ کے بولے کہ تاؤ کیسے لگے، چاچا لگنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول سے بولے حضرت جبریل کہ اللہ کے رسول میں تاؤ سے بہت پہلے ہوں، جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں تب تو دنیا نہیں تھی، آسمان کچھ بھی نہیں تھا، میں تب سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول نے ایک بات بتا جبریل، تو جب سے پیدا ہوا ہے تو وہ تارا دیکھ رہا ہے نا؟ کہ اللہ کے رسول ہاں میں اس تارے کو دیکھ رہا ہوں، 70,000 سال بعد وہ تارا واپس چمکتا ہے اور اس میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے بننے سے وہ پہلے تارا ہے نا؟ حضرت جبریل بولے ہاں اللہ کے رسول مجھ سے بننے سے پہلے بھی وہ تارا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جبریل وہ تارا میں ہی ہوں، وہ نور محمدی تھا، میں ہی تھا، اللہ کے بعد جو بنایا گیا تھا وہ میں تھا، اس لیے تم چاچا نہیں لگتے، تائے نہیں لگتے، چاچا لگتے ہو۔ اور ایک مرتبہ ایسے یوں ہی ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حضرت جبریل آتے تو ماں خدیجہ کو جب بھی شک ہوتا تھا نا کہ یہ جو صحابی آئے ہوئے ہیں یہ صحابی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اپنے سر کا سے چننی ہے نا اس کو تھوڑا سا ہٹا دیتے تھے، تو حضرت جبریل ہاتھوں سے نکل جاتے تھے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام بعد میں آتے تو اللہ کے رسول پوچھتے کہ کیا ہوا جبریل بھاگ کیسے گئے تھے؟ کہ اللہ کے رسول حضرت بیوی فاطمہ کا سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑا۔ تو ماں خدیجہ کہتی ہے کہ جب مجھے جاننا ہوتا تھا نا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے خاص مقام بنایا ہے، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جو حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنے کی جگہ ہیں، جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہیں، جو اللہ کے بہت پاس بہت خاص جگہ ہیں۔ اللہ کے سب سے جو قریب جگہ ہے نا وہ سدرۃ المنتہا ہے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام رہا کرتے ہیں، وہاں ہی حضرت جبریل علیہ السلام کا ٹھہراو ہے، رہنا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا تو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تھے، تو بولے تھے کہ اللہ کے رسول اب میری یہ حد ہے، میری انتہا ہے، اگر میں سے آگے ایک قدم بھی گیا تو میرے سارے پر اللہ کی تجلی سے جل جائیں گے، اللہ کے نور سے جل جائیں گے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ نے کیا شان بخشی تھی کہ اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، اور سدرۃ الرحم سے لے کے سدرۃ المنتہا تک سے بھی آگے اللہ کے رسول گئے تھے اور تھکے نہیں تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی زیادہ دی تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تو اللہ کے رسول کو لے کے آئے تھے، جو مکہ سے لے کے آئے تھے، حضرت حانی کے گھر سے لے کے آئے تھے، اور سدرۃ المنتہا تک ان کی حد تھی۔ لیکن اللہ کے رسول کا جو سفر تھا نا وہ ایک قدم کا سفر اتنا تھا کہ سدرۃ الرحم سے لے کے سدرۃ المنتہا تک تھا۔ سدرۃ الرحم وہ جگہ ہے جہاں پہ 7 زمین کے نیچے کی ہے، اور سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جو 7واں آسمان کے اوپر ہے، جہاں جبریل رہتے ہیں، جہاں اب آسمان کی حد ختم ہوگی، اب جو آگے مقام شروع ہوتا ہے نا وہ لا مقام ہوتا ہے، وہاں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کا عرش ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے 4 بڑے فرشتے بنائے ہیں جن کا اللہ پاک نے نام بھی بتایا ہے قرآن میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زیادہ تر کام میں نے بتا دیا ہے، جیسے کہ ان کا کام نبیوں کی تک وحی پہنچانا، اور بھی جیسے جو قوم نافرمان ہوتی تھی ان کو ختم کرنا ہوتا تھا، بہت سارے کام اللہ نے ان کے ذمہ رکھے ہیں اور ان کا سردار بھی بنایا ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام صرف ایک ہی ہے، بس جان نکالنا، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف جان نکالنا۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے ایک ہی کام دے کے رکھا ہوا ہے، ان کا ہاتھ میں سر لے کے بس وہ اسی پل کا انتظار کر رہے ہیں کب اللہ پاک بولے کہ اسرافیل سر پھونکنا ہے، اور سر پھونک دوں گا۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی اللہ کے بہت خاص فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے بس ایک ہی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو وہ اس چیز کو آگے بتا دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ زیادہ تر اس بارش کا ذمہ ان کے ہاتھ میں دیا ہے، بارش ہوگی اور کچھ بھی کام ہے اللہ نے ان کے ذمہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ تو 4 بڑے فرشتے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرشتوں کے نام بتائے ہیں۔ جو جنت کا ہے مالک ان کا نام اللہ نے رضوان بتایا ہے، اور جو جہنم کا داروغہ ہے ان کا نام اللہ نے مالک بتایا ہے، اور منکر نکیر جو قبر کے اندر سوال جواب کریں گے، اور 2 ایسے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں کرامن کاتبین، ان کا بھی اللہ پاک نے نام بتایا ہے۔ بہت ایسے انگنت فرشتے ہیں ابھی تک جن کا اللہ نے کسی کو ذکر بھی نہیں کیا، کتنے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں تو اچانک آسمان میں سے آواز بہت زور سے کڑک کے آئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل سکڑ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور ڈر کے ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے جیسے چھوٹا بچہ ڈر جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک فرشتہ آیا اور وہ آ کے اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آ کے کوئی خاص بات تھی، تو پھر جب جانے لگ گئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبریل کیا ہو گیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول یہ محض وہ فرشتے ہیں جو
کبھی بھی نہیں آئے، یہ پہلی بار آئے ہیں۔ اتنے زیادہ وہ رویے اور شخصیت والے فرشتے تھے جس کو دیکھ کے جبریل علیہ السلام بھی کانپ گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس تو یہ فرشتے جتنے بھی فرشتے تھے بڑے، وہ سارے کے سارے خاص کسی کا روپ لے کے آتے تھے، کسی کی شکل لے کے آتے تھے، کیونکہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غار ہیرا کے اندر دیکھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، تو آپ 3-4 دن تک بے ہوش رہے تھے، بخار ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو اللہ کے رسول نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا تھا کہ کیا ہیں وہ، کتنے بڑے تھے وہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے بولا کہ اللہ میرا من کرتا ہے کہ میں آج نا تمہاری عبادت کروں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز میں 70,000 سال ان کو نکل گئے۔ اللہ بہت خوش ہوئے اور اللہ نے کہا کہ جبریل جانتے ہو جتنی عبادت تو نے کی ہے نا ابھی 70,000 سال کی، میرا کوئی بندہ اٹھ کے صبح فجر میں 2 رکعت سنت پڑھ لے گا نا، میں اتنا ہی زیادہ خوش اور اتنے ثواب اجر دوں گا جتنا تو نے 70 سال میں کیا ہے۔ اللہ نے اس امت کو اتنا خاص کیوں بنایا ہے بتائے؟ اس لیے کہ یہ جو امت ہے نا، یہ اس محبوب، اس حبیب کی امت ہے جو نبیوں کا سردار ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے نا نبیوں نے کہا تھا، کہ پیغمبروں نے کہا تھا، رسولوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں رسول نہ بنا، ہمیں پیغمبر نہ بنا، لیکن ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے۔ نبیوں کی خواہش تھی، لیکن اللہ کا اتنا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے بنا مانگے ہی ہمارے کو اس نبی، اس حبیب کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک چیز بولی ہے کہ کبھی خود کے نصیب کو برا مت کہو۔ اکثر ہم بول دیتے ہیں کہ یار میرا تو نصیب خراب ہے، یار میرے تو قسمت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا نصیب، تمہارا قسمت ہے کہ تم میری امت میں سے ہو۔ کبھی اپنی قسمت، اپنے نصیب کو مت کوسا کرو۔ اور واستو میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں جن کے امت میں آنے کے لیے سارے نبیوں نے دعا کی تھی، اور لاسٹ میں جا کے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کے وقت، لیکن وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر آئیں گے، نہ کہ نبی بن کے آئیں گے۔